إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ثم يموت ولم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. ہر گلی روشن ہوئی ہر راستہ روشن ہوا سب ہے ہستی کا ہر ایک زاویہ روشن ہوا. حضرت جبریل نے جب آپ سے اقرا کہا جلوے قرآن سے غار حرا روشن ہوا. اہل مکہ کو سنائی جب آپ نے حق کی سزا جلوے تبلیغ سے کوہ صفا روشن ہوا. ہر طرح کی بڑائی بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. باتوں کو انگنت و بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے من جملہ تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری پیغمبر آخری نبی آمنہ کے لال مکہ و مدینہ کے تاجدار حسنین کے نانا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. معزز حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پیارے بچوں اور میری
پردہ نشین خواتین، مائیں اور بہنیں، میں نے جو آج اپنے بیان کا جو ٹاپک اور موضوع جو منتخب کیا ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق امتیوں پر۔ ابھی بڑے پرمغز قرآن و احادیث سے لبریز بیان آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کی الہیت، ربوبیت، الوہیت کے بارے میں بڑی دل نشین باتیں ہوئی، اور اس لیے میرا خیال ہوا کہ پروردگار عالم نے جن کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کا طریقہ بتلایا، جن کے ذریعے سے ہمیں قرآن ملا، دین ملا، اسلام ملا، عزت ملی، اور اخروی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں قرآن کریم کی شکل میں اپنی بات، اپنا کلام جس پیغمبر پر، جس نبی پر اتارا، اس کے بارے میں کچھ بیان ہو تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو جائے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو ذمہ داری عائد فرمائی وہ یہ تھی کہ اے میرے نبی، میں نے جتنی بھی باتیں، جو بھی باتیں آپ تک نازل کی ہیں، ان تمام باتوں میں سے کوئی بھی بات چھپا کر یا کوئی بھی بات اپنے پاس آپ نہ رکھیں۔ جو بات میں اپنے بندوں کے لیے نازل کرتا ہوں، ہر ایک بات میرے بندوں تک آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دیں، اور اس ذمہ داری کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے ادا کیا۔ اس میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھ بھی دیے کہ کیا بتلاؤ، میرے اس دین کو پہنچانے میں، قرآن کریم کی آیت لانے میں، تمہیں دینے میں کیا میں نے کوئی کمی کی؟ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی؟ یا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام باتیں آپ تمام لوگوں تک پہنچا دی؟ خود صحابہ کرام سے اس کی گواہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلب فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری مجھے عطا فرمائی، کہ ذمہ داری لینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وہ بوجھ آئی اور جب پریشان حال ہوئے، وہ جس چیز کے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نبوت سے سرفراز فرمایا گیا غار حرا میں، اتنا زیادہ پریشان ہوئے کہ پوری دنیا کے لوگ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں جانتے، کعبے کے اندر جو 360 فٹ رکھے ہوئے ہیں، اتنے لوگوں کو سمجھانا اور جہالت، آپس میں کوئی محبت نہیں، یہاں تک کہ اپنی اولاد سے بھی حقیقی محبت نہیں۔ بیٹیوں کو زندہ لوگ دربور کر دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیتے، قتل کر دیتے تھے۔ وہ زمانہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات کو سوچے، بڑا افسردہ ہوئے، بڑا غمزدہ ہوئے کہ الہی مجھ سے یہ حق کیسے ادا ہو پائے گا۔ ام المؤمنین والمؤمنات مائی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری، سب سے چہیتی، سب سے پہلی بیوی تھی،
انہوں نے تسلی دلائی کہ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی حفاظت آپ کا رب کرنے والا ہے، اس لیے کہ آپ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتے۔ عرب میں جتنے رسم و رواج اور جتنی طرح کی برائیاں، کون سی برائی آج ہو رہی ہے جو کہ عرب میں ہی پائی جاتی ہے؟ ہر برائی موجود تھی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بھی برائی کو اس وقت بھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر جوانی تک عرب میں گزارے، کوئی برائی نہیں اپنائی۔ آپس میں دشمنی پیدا نہ کی، بغض و عناد نہ رکھے، وہی وسیلہ دے کر، وہی بتلا کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے انکا لتصل الرحم، آپ تو رشتے داریوں کو جوڑنے والے ہیں، وتحمل الکلہ، جس کے پاس سواری نہیں آپ سواریاں دے دیا کرتے ہیں، وتکسب المعدوم، جو آدمی بالکل دنیا کے اندر کمزور ہیں، مفلس ہیں، ان کے کام آنے والے ہیں، ان کی مدد آپ کرنے والے ہیں، وتقرئ الضیف، آپ نے مہمان نوازی بھی کی، وتعین علی نوائب الحق، زمانے میں جو پریشانی آتی ہے لوگوں کے ساتھ آپ بھی ہمدرد ہو جایا کرتے ہیں، یہ تسلی دلائی۔ اور کب؟ سب سے اول میں جب اللہ تبارک و تعالی جس دن نبوت سے سرفراز فرمایا، وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں آ کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تسلی دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم نشرح لک صدرک، کیا میں نے آپ کے سینے مبارک کو نہیں کھول دیا؟ تمام باتیں آپ کی وضاحت نہیں فرما دی؟ ووضعنا عنک وزرک، اور ہم نے آپ کے اوپر جو بوجھ جس کی وجہ سے آپ پریشان تھے میں نے آسان کر دیا، میں نے اتارا۔ اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھنے لگے، اور میرے صحابہ اور میرے دوستوں مجھے بتلاؤ الا ہل بلغت، کیا کہ میں نے ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی مجھے عطا فرمائی میں نے تمام باتیں آپ تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے؟ صحابہ اکرام ایک زبان ہو کر کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی بھی بات آپ نے چھپا کر نہ رکھی، ہر بات ہم تمام لوگوں تک جو بھی بات اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی تمام باتوں کو آپ نے بغیر کوئی کمی بیشی کے تمام لوگوں تک پہنچا دیے۔ اس چیز کے اوپر ہم تمام صحابہ کرام گواہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگے، اور پروردگار عالم آج گواہ ہو جا کہ میں نے تمام صحابہ کرام کے سامنے تیری بات پہنچا دی، میں نے کوئی بات نہ روکی، میں نے کوئی بات دنیا کے اندر جو تو نے بھیجا تھا میں نے اپنے پاس چھپا کر نہ رکھے۔ وہ نبی جنہوں نے تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذمہ داری نبھائی، اب ہمارے اوپر بھی کوئی حق ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حق ہے جو ہمیں اور آپ کو ادا کرنی ہے؟ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے بعد جن کا بیان ابھی آپ نے سنا، اس حقوق کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حق کو ادا نہیں کرتے اور نہیں جانتے تو ہم اور آپ دنیاوی زندگی میں فیل ناکام ہو جائیں گے۔ وہ حقوق انشاءاللہ العزیز یہ بیان آئے گا اور بڑے مختصر انداز میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا پیغمبر، اللہ کا پیغام لانے والا ایکسپٹ کیا جائے، اللہ کا پیغام لانے والا قبول کیا جائے کہ ہمارا پیغام لانے والا اللہ رب العالمین کی باتوں کو بتلانے والا آمنہ کی لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نہیں۔
اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اتنا زیادہ بلند فرمایا اور لوگوں پر اتنا زیادہ واضح فرمایا کہ جس بھی جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کہنے لگے الذی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات پروردگار عالم کی ذات جس اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو، اپنے بندے کو، اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کا لقب دیا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، جس نبی کو، جس پیغمبر کو، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کرایا، گھمایا۔ معراج والی رات میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس اپنے پیغمبر کو دعوت دی، بلائے، اور جب تحفے میں نماز عطا فرمائی، اور سورہ بقرہ کی آیت جو سب سے اخیر کی آیت ہے، 2 آیتیں عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلائے۔ معراج میں بلا کر وہ دونوں آیتیں سورہ بقرہ میں 285 286 نمبر کی جو آیتیں ہیں، اور مفسرین کرام محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی آدمی یہ دونوں آیتیں پڑھ کر کے رات میں سو جائے، اس آدمی کے لیے دونوں آیتیں کافی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر کے مطابق اگر موت کے پندے میں آ جائے تو یہ آیتیں کافی ہوگی اس آدمی کے لیے، جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور اگر وہ آدمی زندہ رہ گیا، پھر صبح ملی، تو یہ آیتیں تمام طرح کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو جب یہ آیت دینی تھی، جب نماز کو عطا کرنا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر عطا فرمایا، اپنی نعمت دی، اپنی امانت دی، اور کہنے لگے جا اپنی امتیوں کے پاس لے جا کر میری نماز پیش کر دے اور بتلا دے یہ میری امانت ہے۔ آپ کی امتیوں کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے کہ میری امانت کی جو بھی آدمی حفاظت کرے گا، میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو پہلا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ بنایا، پھر پیغمبر بنایا، اس لیے کہ آدمی کلمہ ادا فرماتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے، جب تک کہ وہ کلمہ آدمی اپنی زبان سے اقرار نہ کرے کوئی پکا مسلمان ہونے والا نہیں۔ اسلام کے اندر مکمل کسی کو اگر داخل ہونا ہو، کلمہ ادا کرے، وہ اپنی زبان سے اقرار کرے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں میرا پروردگار عالم، میرا اللہ، میرا معبود وہی عرش والا ہے۔ اتنے میں ایمان مکمل نہیں ہو جاتا، اب اتنے میں نہیں کہتا کہ بس مسلمان ہو گئے، بلکہ ایک جملہ اور دیا گیا تھا، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہے۔ اللہ رب العالمین کو یہ کئی بات، اللہ اپنے نبی کی بات اتنا زیادہ پسند آئی کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہر جگہ یہاں فرما دیا، اور کہنے لگے اور میرے نبی جہاں بھی میرا نام لیا جائے گا تیرا نام ضرور آئے گا۔ اور یاد رکھو، جب تک بندہ اپنی زبان سے تیرا نام ادا نہ کرے، جب تک اپنی زبان سے وہ بندہ تیری نبی ہونے کا اقرار نہ کرے، میں بندے کی کوئی بھی عبادت قبول کرنے والا نہیں۔ نماز ہو، روزے ہو، حج ہو، زکات ہو، خیرات ہو، کوئی بھی کام اگر تیرے میں نے جو بات بتلا دی ہے اور آپ نے جو طریقے سکھلا دیے اگر اس کے مطابق بندہ نہیں کرتا، لاکھ نیک عمل کر کے لائے، میں بندے سے ہی کہوں گا کہ میرا کلمہ ہے کہ نہیں، میری بات ہے کہ نہیں، میں نے جو طریقے بتلائے اس طریقے پہ تو نے عمل کیا کہ نہیں، اور میرے نبی نے جو کر کے تمہیں دنیا کے اندر دکھلایا اس طریقے پہ ہوا کہ نہیں۔ کسی
اور کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے سوال نہ فرمائے گا، یہ نہ پوچھے گا فلاں آدمی کا نام سنے لیا کہ نہیں، فلاں آدمی کے نام پہ نظر و نیاز چڑھایا کہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین پوچھے گا اور میرے بندے بتا تم نے اس پر ایمان لائے کہ نہیں۔ قبر میں جو سوال ہوتا ہے خصوصاً یہ آدمی علامہ مولانا لوگ بیان کرتے ہیں، 3 سوال ہوتا، من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا، ماذا یقول فی ھذا الرجل، نبی علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ کسی اور کے بارے میں یہ نہیں پوچھا گیا فلاں آدمی کو تم نے مانا کہ نہیں مانا، فلاں کے قول پہ چلا یا نہیں چلا۔ اور چوتھا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں تمہیں کہاں سے معلوم ہوگی، کس نے بتلائے۔ قبر میں بھی، حشر میں بھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے جتنے بھی مقرر، ہر ایک بھی سوال ہوگا۔ پہلا سوال پروردگار عالم کے بارے میں، دوسرا سوال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے طوبی لمن رآنی وآمن بی، اور میرے صحابہ کرام جس آدمی نے مجھے دیکھ لیا، میرے اوپر ایمان لے آئے، خوشخبری ہو، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جنہوں نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لے آئے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مان لیے۔ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش قسمت ہے۔ اور جس آدمی نے مجھے دیکھ کر ایمان نہ لایا، یاد رکھو کہ وہ آدمی جہنم کے سوا کوئی اور جگہ نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام نے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے کہ وحی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کبھی انسانی شکل میں، کبھی یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کرام نے دیکھے، اللہ رب العالمین کی کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سماعت فرمائی، دیکھ کر ایمان لایا۔ ایک مرتبہ فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری ہو، بشارت ہو اس آدمی کی جنہوں نے مجھے دیکھ کر میرے اوپر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ اور ہم تمام لوگوں نے جنہوں نے، ہم نے، آپ نے، جتنے بھی لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کو کسی نے آج تک نہیں دیکھے، لیکن جس طرح پروردگار عالم کو نہیں دیکھا، قرآن کریم پڑھ کر ایمان لے آئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم اور آپ نے نہیں دیکھے، ایمان لے آئے، قرآن کریم احادیث نبویہ پڑھ کر، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ادا کریں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ دین عطا فرما دیا، یہ چیز ہمیں اور آپ کو عطا فرما دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے نہیں دیکھے پھر بھی ایمان لے آئے، ان کے لیے کہنے لگے طوبی 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، 7 مرتبہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہو، خوشخبری ہو، وہ آدمی جنتی ہوگا، وہ آدمی جنت میں جانے والا ہوگا، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، بلکہ 7 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے وطوبی لمن 7 مرات لمن لم یرنی وآمن بی، جس آدمی نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی میرے اوپر ایمان لے آئے، 7 مرتبہ اس کے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ اکرام کہنے لگے او کاش اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان امتیوں میں شامل ہوتا جس کے بارے میں آپ نے خوشخبری عطا فرمائی، جن کے بارے میں آپ نے 1 مرتبہ 2 مرتبہ نہیں بلکہ 7 مرتبہ خوشخبری عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتا، پر ایمان لے آتا تاکہ آپ ہی خوشخبری، آپ کی بشارت کا میں بھی مستحق ہو جاتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ٹھیک ہے میں بتلاتا ہوں، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
کوئی آدمی میرے بارے میں نہ سنے گا، میرے بارے میں نہ جانے، میری امت میں سے یہودی ولا نصرانی، ہاں وہ آدمی یہودی ہو، نصرانی ہو، غیر مسلم ہو، دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو، میرے بارے میں اسے پتہ لگے، میرے بارے میں خبر ملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر آئے تھے اور میرے اوپر ایمان وہ آدمی نہ لائے، میرے بارے میں پتہ بھی لگا، جانکاری بھی ملی، خبر بھی ملی، اس کے باوجود وہ آدمی ایمان نہ لائے، ثم لم يؤمنوا بما ارسلت به، پھر میرے تمام چیزوں پر جن چیزوں کو دے کر میں اتارا گیا ہوں، جن چیزوں کو دے کر پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے، یا جن چیزوں کو میرے ساتھ قرآن کریم کو اور احادیث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن ہے اور میری بات اللہ رب العالمین کا ہی کلام کی تفسیر ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی بغیر میری زبان نہیں چل سکتی۔ خود قرآن کریم نے گواہ دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے نبی اپنی طرف سے اپنے اختیار سے کوئی بھی بات میرے بندوں تک نہیں پہنچاتے، الہ العالمین کا جو حکم ہوتا بس وہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، خواہ وہ کوئی بھی آدمی، ہم اور آپ مسلمان ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت محمدیہ ہے، ہم نے اور آپ نے ایمان لے آئے، لیکن ہم نے اور آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر کتنا زیادہ عمل کیے، یہاں تک کھول کر بیان فرما دیا، یہودی بھی ہو، نصرانی بھی ہو، اگر کسی اور نبی کا ماننے والا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو، لیکن جب میرے بارے میں بات پہنچ جائے، ہر ایک کو چھوڑ کر میرے اوپر اگر ایمان نہیں لائے گا، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ آدمی جہنمی ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے، اے لوگوں سنو، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ علیہ السلام جو ایک نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اگر آج بھی زندہ ہوتے اور میرے اوپر انہیں کوئی جرأت نہیں ہوتی کہ میرے اوپر ایمان نہ لے آئے، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہوتے میری امتی بن کر رہتے، وہ پاور، وہ طاقت پروردگار عالم نے مجھے عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم کی جو آیت سورہ نساء کی میں نے تلاوت کی، بڑی عجیب آیت، بڑی غور کی جانے والی آیت، بڑی خوشی عطا کرنے والی آیت پروردگار عالم نے عطا فرمائے۔ آدمی زندگی میں آدمی تلاش کرتا، میرا شیئر کرنے والا، میرے ساتھ کاروبار کرنے والا، میرے ساتھ تجارت کرنے والا، میرے پڑوس میں رہنے والا آدمی اچھا ہو، میرا دوست ہو، میرے کام میں ہاتھ بٹانے والا ہو، میری مصیبت میں کام آنے والا ہو، اور وہ آدمی مجھے اچھا مشورہ دینے والا ہو۔ آدمی تلاش کرتا کوئی ایک اچھا آدمی تو مجھے ملے جس سے میں دنیا میں دوستی کروں، جن کے ساتھ میں رہوں، اپنی زندگی بسر کروں۔ صحابہ کرام میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد جب صحابہ کرام کو آتی تھی، اللہ وہ چہرے مبارک، وہ رخ انور، رخ زیبا کو دیکھ کر ایک مرتبہ کوئی آدمی اپنا گھر لوٹتا، گھر میں آنے کے بعد جب اسے یاد آتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کو میں نے بڑی دیر سے نہیں دیکھا ہے، دوڑے دوڑے اپنے گھر میں کام چھوڑ کر پھر واپس ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرماتے، پھر واپس آتے، اپنے گھر میں جب بے قرار ہو جاتے تھے واپس آ جاتے گھر سے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اپنے گھر سے واپس آئے، اسے اپنے گھر میں یہ خیال آیا کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام جتنے بھی پیغمبر آئے تمام کو اللہ رب العالمین نے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے موت دی۔ آدم علیہ السلام بھی موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی ملک الموت آئے۔
کہ ایک دن ایسا نہ ہو کہ میرے تیرے نبی کو بھی موت آئے اور اللہ رب العالمین کا پیارا ہو جائے. اس دنیا میں اتنا بہترین چہرے کو دیکھ کر آج ہمیں برداشت نہیں ہوتا, آج ہم بے قرار ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آ کر جب ہمیں پریشانی لگتی ہے فوراً لوٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارک کو دیکھ لیتے. لیکن مرنے کی بات نبیوں کا مقام اور ہوگا, نبیوں کا درجہ اور ہوگا. جنت میں بڑا اعلیٰ مقام ملے گا, نبیوں کے ساتھ ہوں گے. لیکن ہم امتی بڑی نیچی طبقے میں ہوں گے. ہمیں اپنے نبی کا دیدار جنت میں نہ ملے گا تو مزہ نہیں آئے گا. جس نبی کے ساتھ ہم اور آپ رہ رہے ہیں صحابہ کرام خیال کرتے, دوڑے دوڑے آئے, کر لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ایک دن موت آئے گی, آپ بھی اللہ کے پیارے ہوں گے, میدان محشر سجے گا, حساب و کتاب ہوگا, جنت ملے گی تمام انبیاء کرام کو, اور آپ کا تو بڑا اعلیٰ مقام ہوگا نا, نبیوں والی بلڈنگ ملے گی. اور ہم جتنے صحابہ کرام ہیں امتی ہیں, ہم تمام لوگ تو آپ کو دیکھنے سے قاصر رہے تو جنت میں پھر مزہ کیسے آئے گا جب ہمارے نبی کا دیدار نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر میں ہم بے قرار ہو جاتے ہیں, آپ کی یاد آ جاتی ہے تو ہم اپنے گھر میں سارا کام چھوڑ کر چلے آتے ہیں, آپ کا دیدار کر لیتے ہیں, ہمیں سکون مل جاتا ہے. لیکن وہاں جب یاد آئیں گے تو کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے, کوئی جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دی. صحابہ کرام بھی موجود, خاموشی طاری ہو گئی. اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے, اور میرے جبرائیل اور فرشتوں کے سردار اور وحی کے لینے والے, جاؤ میرے نبی سے سوال کرنے والے نے سوال کر دیا, جاؤ اس کا جواب میرے کلام کے ذریعے سے عطا فرما دے, اس لیے کہ میرا نبی ابھی کچھ نہیں بولے گا. میں نے کوئی علم تو عطا فرمایا نہیں کہ جنت میں جانے کی بعد, اعلیٰ مقام پانے کی بعد نبیوں کو کون سا مرتبہ ملے گا, صدیقین کو کون سا مرتبہ ملے گا, شہداء کو کون سا مرتبہ ملے گا, کون سے درجات ملیں گے, کسی کو پتا نہیں. میں نے اپنے نبی کو بھی ابھی تک نہیں بتائے. اور جبرائیل علیہ السلام, جاؤ تمام صحابہ کرام کو خوشخبری سنا دو. جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے, وحی نازل فرمائی, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرے, بات مانے اور رسول کی بات مانے, پیغمبر کی بات مانے, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بات مانی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی, تابعداری کی, اتباع کی, محبت کی, وہ آدمی انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر پروردگار عالم نے اپنا خاص انعام فرمایا. ہم اور آپ جب نماز میں کھڑے ہوتے 30 دعا مانگا کرتے سورہ فاتحہ کے اندر, اہدنا الصراط المستقیم, اور پروردگار عالم مجھے سیدھی راہ دکھا, جنت والی راہ دکھا, صراط الذین انعمت علیہم, اور پروردگار عالم ان لوگوں کی راہ دکھا جن پر تو نے اپنا خاص انعام فرمایا. جو لوگ آپ کے انعام کے مستحق ہوئے, یعنی نبی لوگ, یعنی انبیاء کرام, یعنی شہداء اعظام, یعنی صحابہ کرام, جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بندے دنیا میں آئے اور تیری نعمتوں کے, تیرے انعام خاص کی جو آدمی مستحق ہوئے, الہ العالمین ہمیں بھی انہی راہوں پر چلا دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. یہ لوگ جو اللہ سے محبت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی تابعداری کرتے, وہ لوگ نبیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا. والصدیقین,
سچے لوگوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء اعظام کے ساتھ ہوں گے، والصالحین نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے، نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، پروردگار عالم نے فرمائے کتنی اچھی دوستی ہوگی، کتنی پیاری دوستی ہوگی، دنیا کے اندر بھی جنت میں بھی۔ یہ دوستی جب ہوگی، جو آدمی جس سے محبت کر رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا، اس کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ نمبر 1 میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیغمبر کی بات مانی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جائے، اور دوسرے نمبر پر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کی تعظیم و توقیر کی جائے۔ اب تعظیم و توقیر صرف یہ نہیں کہ اگر نام آ جائے تو انگوٹھا چومنے لگے، انگلی چومنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوے صرف یہ چلے جائیں۔ زبانی دعوے سے کوئی کام چلنے والا نہیں، جب تک کہ عمل کے ذریعے سے ہم اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے اور آپ نے محبت نہ کی، تب تک ہماری محبت کوئی کام کی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 2 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو اور مسلمانوں، نبی علیہ السلام کی آگے اپنی بات اونچی نہ کر، اونچی آواز کی بات نہ کر۔ یا دوسرا ترجمہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اپنا اختیار اس کی جگہ نہ چلا۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم۔ جب اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اللہ رب العالمین کی کوئی بات آ جائے تو کسی کو اختیار نہیں کہ وہ اپنا اختیار چلائے، اپنی بات چلائے، اپنی منمانی کرے، کسی کو بھی اختیار نہیں کہ اپنا فیصلہ داخل کرے۔ مومن بندوں کو، بندیوں کو اختیار نہیں کہ اپنی بات جب نبی علیہ السلام کی بات معلوم ہو جائے اپنی بات چلائے۔ تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نشانی بتلائی۔ یہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیاب ہونے والے ہوں گے، سرخرو ہونے والے ہوں گے۔ باتیں بہت سی آئی اور بہت سے میں نے نکات لے کر آئے ہوئے تھے، وقت کم ہے، کھانے پینے کا انتظام بھی کیا گیا ہے، اس لیے آج جتنی باتیں سنی گئی، جتنا بیان آئے، سننے سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ ان تمام چیزوں پر عمل ہمارا اور آپ کا نہ ہو جائے۔ اور جب ہمارا اور آپ کا عمل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا، اور راضی جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں دنیا کے اندر اچھی زندگی عطا فرمائے گا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، مرد ہو عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ تو میں اسے اچھی زندگی عطا فرمانے والا ہوں۔ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، اور قیامت میں بھی اسے میں دنیا میں جو نیک عمل کرے گا اس کا اچھا بدلہ عطا کروں گا۔ جو بھی کوئی آدمی بات معلوم ہو جائے، سب سے پہلی بات تو ہم اور آپ لازم اس بات کو پکڑیں کہ قرآن احادیث کو صرف یوں ہی پڑھتے نہ چلے جائیں، بلکہ ترجمے ہر ایک میں، اردو میں، انگلش میں، اور ہر طرح کی زبانوں میں اس کے ترجمے آ چکے ہیں۔ اپنے گھروں میں ترجمے رکھیں، گھر کے گارجین خود پڑھا کریں، ماں پڑھے، باپ پڑھے، اپنے بچوں کو بھی اس طرف دلچسپی دلائیں، اور اپنے دین، اپنا اسلام پہلے بچوں کو سمجھائیں، اپنے آپ کو سمجھیں
में अपने आप को बनाने की कोशिश करें, तभी अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होगा। और जब अल्लाह राजी हो जाएगा, दुनिया की जिंदगी भी हमें अच्छी मिलेगी, आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बड़े बड़े इनामात से नवाजेगा और बड़े बड़े उन तमाम लोगों में हमें उठाएगा जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देने वाला है, जन्नत की नेमतें अता फरमाने वाला है। बस इन्हीं पर मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ को परवरदिगार आलम हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमा दे। इलाहुल आलमीन, हम लोगों ने जो इतने बेहतरीन अंदाज में बैठ करके अल्लाह तबारक व तआला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हमने समाप्त फरमाया है। या अल्लाह, पहले हम तमाम उलमाए किराम को, उसके बाद अवामुल नास को, मर्दों को, औरतों को अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, हम सबकी जिंदगी में सुरखुर